کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کیونکہ میں نے موسٹلی فیملیز اور پیشنٹس کے اندر یہ والا معاملہ دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیکس ہونے کا مطلب ہے علاج کی ناکامی. تو یہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ ریلیکس ہونے کا مطلب علاج کی ناکامی نہیں ہے. ریلیکس ہونے کا مطلب علاج کو نہ فالو کرنا ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جیسے کوئی سلیبس ہے، کوئی کلاس ہے، اس کا ایک سلیبس ہے جو اس کلاس کو جو کہ 30 بچے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ بچے پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں. سلیبس سیم ہے، تو فیل کون سے بچے ہوتے ہیں؟ جو اس سلیبس کو فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا جو اس سلیبس کو نہیں پڑھتے ہیں؟ جو سلیبس کو پڑھتے ہیں سر وہی پاس ہوتے ہیں نا. یس سر. اور فیل کون ہوتے ہیں؟ جو نہیں پڑھتے، جو سلیبس کو فالو نہیں کرتے. تو اب اگر کوئی فیل ہو جائے تو پھر بعد میں سلیبس چینج ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ بچے کو دوبارہ نئی سرے سے نئی توجہ کے ساتھ تھوڑی زیادہ اٹینشن کے ساتھ جو ہے پڑھایا جاتا ہے. سلیبس تو نہیں بدلا جاتا سپلی میں. یعنی اگر کسی بچے کی سپلی آتی ہے یا کوئی آل فیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا اگلی دفعہ کوئی سلیبس ری ڈیزائن ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سلیبس کو ری ڈیزائن کرتے ہیں کیونکہ یہ فیل ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا. مگر میں نے دیکھا ہے، یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ ریلیکس ہوتا ہے تو والدین تھوڑے شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں علاج ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور شاید ہمیں کوئی علاج میں کوئی ایڈیٹنگ کر لینی چاہیے، کوئی تبدیلیاں کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بچہ ہمارا علاج میں فیل ہو گیا ہے. بٹ یہ بڑا پوائنٹ کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے کہ، اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی مریض ریلیکس نہیں ہو سکتا علاج کو فالو کر کے. مریض ہمیشہ ریلیکس ہوتا ہے علاج کے سٹرکچر کو توڑ کر. کلیئر ہو رہا ہے آپ کو کہ مریض ہمیشہ ریلیکس ہوتا ہے علاج کے سٹرکچر کو توڑ کر. جو بھی مریض علاج کے سٹرکچر کو توڑے گا وہ ریلیکس ہو جائے گا. یہ سائنس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. آپ سب گوگل کر سکتے ہیں. جو بھی مریض علاج کے سٹرکچر کو توڑے گا، عام زبان میں اگر بات کریں، جو بھی مریض علاج کی ویگن سے باہر جمپ کرے گا وہ بحالی کی منزل کا مسافر نہیں رہے گا. بحالی کی منزل کا مسافر صرف اور صرف وہی ہے جو علاج کی ویگن میں بیٹھا ہے. جیسے ہی مریض علاج کی ویگن سے جمپ کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، مریض بحالی کی جو منزل ہے اس کا مسافر نہیں رہتا، وہ کسی اور منزل کا مسافر بن جاتا ہے، اور یوزلی وہ نشوں کی منزل کا مسافر بنتا ہے. یوزلی سمجھ آ رہا ہے آپ کو پوائنٹ؟ اچھا، اسی طرح سے عموماً فیملیز کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ ریلیکس کے امکان کا ہونا از اے بیڈ تھنگ، بری بات ہے. یہ بری بات نہیں ہے. ریلیکس کے امکان کا ہونا از اے گڈ تھنگ. جیسے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ کا امکان ہے اور اس کی بنیاد پر ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ فوج تیار کر رکھی ہے. فوج تیار کر رکھی ہے نا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے. اور لاسٹ 75 ایئرز میں کوئی 3 یا 4 جنگیں ہوئی ہیں، مگر فوج ایوری ٹائم، ایوری مومنٹ، ایوری سیکنڈ پریپیئر ہے کہ اگلے ہی لمحے اگر انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم فوج تیار نہیں کریں گے. فوج کو میسج ہے پھر کی کرنا ہے، وہ جواب دے گی. تو ایسے ہی ہم جب آپ کو بتاتے ہیں کہ ریلیکس کا امکان ہے تو فوج آپ ہیں، اور ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ اس حملے کا جواب کیا ہے. مگر یوزلی میں نے دیکھا ہے فیملیز کو کہ جب مریض ریلیکس کا حملہ کرتا ہے تو ہماری فوج پسپائی کی طرف جاتی ہے کہ اے تے کوئی علاج ہی کوئی صحیح نہیں ہویا تے پسپائی اختیار کرنے ہیں. تو یہ موقع، یہ مومنٹ پسپائی اختیار کرنے کا نہیں ہوتا، فرنٹ فٹ پہ جا کر فائر کرنے کا ہوتا ہے، مقابلہ کرنے کا ہوتا ہے، تاکہ آپ ریلیکس کو توڑ سکیں، تاکہ آپ ریلیکس کی فوج کو ہرا سکیں. سمجھ آ رہا ہے یہ پوائنٹ؟ تو 2 پوائنٹس پہ میں نے بات کی ہے. نمبر 1، ریلیکس ہونے کا مطلب علاج کی ناکامی نہیں ہے، مریض کی ناکامی ہے. جیسے اگر ایک بچہ فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ سلیبس یا وہ اسکول یا اس ٹیچر کی ناکامی نہیں ہے، اس بچے کی ناکامی ہے. وہی سلیبس، وہی اسکول، وہی ٹیچر باقی بچوں کو کیسے پاس کر دیتا ہے؟ وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟
تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سلیبس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو دوبارہ تھوڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور دوبارہ اس کو سلیبس کو ریوائز کروانے کی ضرورت ہے تاکہ اگلی دفعہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور علاج کے بعد ریلیکس ہونے کے امکان کا ہونا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ ہم پہلے سے تیاری رکھیں کہ اگر ہمارا مریض ریلیکس کا حملہ کرے گا تو ہم نے فائرنگ کر دینی ہے۔ کس کی؟ علاج کی۔ ہم نے علاج کی فائرنگ کر دینی ہے اور ریلیکس کو پسپا کرنا ہے، نہ کہ خود پسپا ہونا ہے۔ اچھا، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مریض علاج کی پٹڑی سے اترے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارا مریض، یہ جو نشے کی بیماری کا مریض ہے، یوزیلی یہ علاج کی پٹڑی سے اترتا ہے۔ ہم نے پہلے سے اور دوران علاج ایسے تمام بندوبست رکھنے ہیں کہ جب وہ علاج کی پٹڑی سے اترے اور تھوڑا سا بھی جھکے تو ہم نے کیسے اس کو دوبارہ پٹڑی پہ لانا ہے، نہ کہ وہ گر کے تباہ ہو جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا جہاز اڑتا ہے، ویسے تو اگر ہوا میں کوئی بھی چیز چھوڑی جائے تو کیا وہ اڑے گی؟ نہیں اڑے گی نا۔ آج اگر ہم اویس کو اوپر چھت پہ جا کے پھینکیں تو اویس اڑ جائے گا یا کیا ہوگا؟ گر جائے گا، اڑے گا نہیں۔ مگر جہاز اڑتا ہے، تو جہاز کے اندر انجینئرز نے ایک ایسا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک لا آف گریوٹی ہے کہ ہر چیز زمین کی طرف جاتی ہے، تو ایوری مومنٹ وہ سسٹم اس لا آف گریوٹی کے اگینسٹ کام کرتا ہے اور اس کو اڑاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اڑتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، نارملی تو ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی چیز اتنی بھاری اور وہ ایگزسٹ کرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سائنٹسٹ نے اور انجینئرز نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جو نظام اس لا آف گریوٹی کے اگینسٹ کام کرتا ہے اور جہاز کو نیچے گرنے نہیں دیتا، اڑاتا ہے اور جہاز اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ تو ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لا آف گریوٹی کی طرح کا کوئی رول ہے ہمارے مریض کا کہ وہ جھول مارتا ہے، وہ گرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پٹڑی سے اترنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی نیچر میں ہے۔ تو فیملی کو اور علاج گاہ کو ایک ایسا منظم نظام بنانا چاہیے کہ وہ اڑتا رہے، وہ گر کے تباہ نہ ہو جائے، وہ پٹڑی سے اتر کے اس کی بوگیاں جو ہیں وہ الٹ پلٹ نہ ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور اس کے لیے فیملی کو اور علاج گاہ کو ایوری ٹائم ایسے بندوبست رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اڑتا رہے اور وہ علاج کی پٹڑی سے نہ اترے، اور جب وہ کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا حملہ کرے تو وہ اس کے مقابلے میں جواب دے، بات کرے، اور خود بات کر سکے تو خود کرے، ماہرین کی مدد لے سکے تو ماہرین کی مدد لے۔ بٹ یہ بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے کہ مریض جو ہے وہ پٹڑی سے اترتا ہے، مریض پٹڑی سے اترتا ہے، ایک نارمل سی بات ہے، اور ہم نے اس کو پٹڑی سے نہیں اترنے دینا، ہم نے اس کو علاج میں رکھنا ہے۔ جیسے جہاز کے اندر موجود نظام جو سائنٹسٹ نے بنایا ہے، انجینئرز نے بنایا ہے، وہ اس کو ہوا میں اڑنے دیتا ہے۔ جی آپ کچھ پوچھیں؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ تقریباً 80% ماشاء اللہ میں دیکھا تو مریض جو ہے وہ فیملی کی سنتے پھر وہ اچھے بھی ہو جاتے، تقریباً 1% کوئی ہوا تو ادھر ادھر ہو جاتے، ورنہ واپسی پھر وہی ادھر ہی جاتے۔ تو کوئی آپ کا ایسا مریض ہو جو ادھر سے نکلا ہو اور جا کر اچھے کام کیے ہوئے اور پھر واپس ادھر بھی آیا ہو، اس کی بھی دیکھ بھال کر رہا ہو ادھر بھی، ایسا کوئی ہے؟ بہت سارے ہیں، میں آپ کو ایسے آئے ہیں پھر چکر لگاتے ہوں گے ادھر، ان کو سمجھاتے ہوں گے کہ بھائی اس طرح کرے، اس طرح ہم بھی اس طرح تھے، جیسے وہ کہتے ہیں ہم بھی اس طرح تھے، ہم بھی پٹڑی سے تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے تھے، پھر واپس بھی آ گئے راستے پہ، چیزیں نہیں گزارتے۔ بہت سارے ہیں، میں آپ کو ایک لنک سینڈ کروں گا، اس میں آئیں گے۔ ویسے وہ عمران بیٹھا ہے، اس کو تھوڑا عرصہ ہو گیا۔ جب سر یاسر کا 6 بجے والا جو گروپ ہوتا ہے، پرانے پیشنٹ جو سالوں پرانے پیشنٹ ہمارے پاس آئے، جو سر یاسر نے ان کے ہم نے انٹرویوز بھی کیے،
जो सालों पुराने पेशेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल प्रॉपर उनकी लाइफ चल रही थी और मुकम्मल बहाली में थे। बहुत सालों पुराने पेशेंट सर यासिर ने हमसे वो इंट्रोड्यूस करवाए। हाँ, मैं एक लिंक भी सेंड कर दूंगा जिसमें वीडियोस है ऐसे सैकड़ों मरीजों की जिनको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए और वो ठीक है, उनका पूरा इंटरव्यू है। वो एक लिंक जो चाहेगा मैं उसे सेंड कर दूंगा क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट लिंक है, जो चाहता है तो फिर मैं उसको ही देता हूँ और वो वही उस लिंक को देख सकता है। तक मैं आपको भेज दूंगा। तो वैसे इमरान बैठे हैं माशाल्लाह, आप अपना कारोबार कर रहे हैं और ज़िंदगी चला रहे हैं। अदनान पीछे एक बैठे हैं, ये ओवैस बैठे हैं, इनको 1.5 साल तो तकरीबन हो गया। हाँ, तो ये बैठे हैं और सैटरडे वाले सेशन में और मरीज़ भी आते हैं जिनको थोड़ा लंबा टाइम हो चुका होता है। तो ऐसे हैं, वो पीछे सैमसन बैठे हैं, वो गिरे थे और फिर दोबारा उठ गए और अब माशाल्लाह बहाल हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। फैजान भी बैठा है मगर उसकी अभी गाड़ी ने पटरी से कभी उतरती है फिर चढ़ती है फिर उतरती है, वो अभी पटरी से उतर चढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने उसका, मगर ठीक है, बेहतर है, कभी उतरता है फिर चढ़ जाता है। तो उनके अब्बा जो है ना वो उस जहाज़ के निज़ाम की तरह एवरी टाइम तैयार है कि पटरी से नहीं उतरने देना, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा झोल मारता है मगर वो फिर पटरी पे आ जाता है, फिर झोल मारता है आ जाता है। तो ऐसे ही तमाम अब्बाओं और अम्माओं को एवरी टाइम तैयार रहने की ज़रूरत है कि जैसे ही वो पटरी से थोड़ा सा भी इधर उधर हो फिर चुप के उसको पटरी पे कर दिया जाए। ना कि जो फैमिली गलती करती है कि कोई नहीं खैर है पटरी से थोड़ा सा ही तो उतरा है, तो फिर जब वो कलाबाजियाँ खा जाता है तो फिर हमसे रब्ता करते हैं। तो आया कि फिर भी उठा के रखा जा सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फैमिली, फॉर पेशेंट एंड फॉर अस। बट अभी थोड़ा उतरा है और उसको थोड़ा सा यानी कि सहारा दे के करना हो तो ये थोड़ा ईजी होता है। सो बट ये क्लियर है कि सारे ही मरीज़ पटड़ी से उतरने की बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, मगर ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो उस वक़्त मरीज़ को दोबारा पटड़ी पर रखे। अच्छा, एक और बात जो बड़ी नॉर्मल सी बात है मगर फैमिलीज़ को इस बात को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, आया कि मैं बड़ा शुरू में ही ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये नॉर्मल बात है। 3-4 दफ़ा किसी भी मरीज़ का दोबारा दाखिल होना नॉर्मल बात है। यानी नशे की बीमारी के इलाज में 3-4 दफ़ा दाखिल होना नॉर्मल बात है। और जो 3-4 दफ़ा नहीं दाखिल होता, जैसे इमरान नहीं हुआ, अदनान नहीं हो रहा, तो ये अनयूजुअल बात होती है, ये एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे कुछ एक्सेप्शनल ऐसे केसेस भी होते हैं जिनको 3-4 से ज़्यादा दफ़ा दाखिल करना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनको 10, 12, 15, 20 दफ़ा भी दाखिल करना पड़ता है। और कोई 1% ऐसे केस भी होते हैं कि उनको लाइफ टाइम यही काम उनके साथ करना पड़ता है कि फिर रिलैप्स, फिर दाखिल, फिर रिलैप्स, फिर दाखिल, और उनकी ज़िंदगी का ही ये सर्कल है। ये 1% होते हैं, तो उनको जब तक कि वो संभल ना जाए उन्होंने बार बार दाखिल करते हैं। मगर 3-4 दफ़ा दाखिल होना एक नॉर्मल सी बात है और ज़्यादातर मरीज़ 3-4 दफ़ा दोबारा दाखिल होकर और फिर जाके कहीं ठीक होते हैं और उनको समझ आती है कि यही हमारी बेहतरी है। तो तमाम फैमिलीज़ को जहन में ये रखना चाहिए कि हमारे मरीज़ को भी हमें कोई 3-4 दफ़ा दाखिल कराना पड़ेगा। बट अगर वो एक एक्सेप्शनल केस हुआ इमरान की तरह, अदनान की तरह, जिनको एक दफ़ा भी दोबारा नहीं दाखिल करना पड़ा, तो ये फैमिली के लिए खुशी की खबर होगी। अच्छा सर, उनको तकलीफ नहीं होगी। ये गुड वर्क कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं गलत को छोड़ दिया, सही की तरफ आ रहे हैं। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं जो कि पहली दफ़ा ही दाखिल हुए और फिर बस ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी में आ रहे हैं। डिनाइल इनके ऊपर हमला आवर नहीं हो रहा, मगर ज़्यादातर पेशेंट्स के ऊपर डिनाइल हमला आवर होता है और वो पटड़ी से उतरते हैं और फैमिली भी कहती है कोई गल नहीं, खैर नशा तो नहीं कर रहे हैं ना, चलो चलन दो इस तरह ही, फॉलोअप तो नहीं जा रहा, कोई नहीं, सिगरेट ही पी रहा है ना, कोई नहीं, खैर है पीन दो सिगरेट तो बाकी लोग भी पीने। मगर इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अगर नशे का मरीज़ सिगरेट पिएगा, तंबाकू नोशी करेगा, वो जैसे अभी मिस मिसबा ने भी बात की कि वो कुछ ही दौरानिए में फिर दोबारा नशे पे आ जाएगा क्योंकि ये उसके बस में नहीं है। जैसे अभी कल मेरी एक मरीज़ के साथ बात हो रही थी तो उसने कहा सर बस मुझे क्रेविंग हुई और मैंने पी ली सिगरेट। तो फिर मैंने उसे कहा कि अब अगर आपको हीरोइन की क्रेविंग होगी तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, उसका तो मैंने कसम उठाई हुई है, वो तो पीनी ही नहीं है। मैंने कहा कि अब मैं कैसे आपकी बात पर इत्मीनान करूं, कैसे मैं आपकी बात पर इत्मीनान करूं कि आप छोटा दुश्मन आया और उसके आगे आपने घुटने टेक दिए और अब जब बड़ा दुश्मन आएगा तो आप तो लेट जाएंगे।
یعنی ایک بندہ اگر چھوٹے سے دشمن سے ہار گیا تو اس نے بڑے سے دشمن کے سے کیسے نہیں ہار رہا. اس کی کریونگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس نے پینا ہے. اور سائنس یہ بڑا کلیئر بتاتی ہے کہ مریض کو ہیروئن کی کریونگ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ٹوبیکو نہیں یوز کرتا, اور جیسے ہی وہ ٹوبیکو یوز کرتا ہے تو پھر اگلی ڈرگز کی کریونگ ہوتی ہے. اب تمباکو وہ کسی بھی فارم میں لے, جس مرضی فارم میں وہ تمباکو لے, جیسے ہی وہ تمباکو لے گا اس کو ہیروئن کی کریونگ یا اس کی جو ڈرگ آف چوائس ہوتی ہے, چرس ہو گیا, الکوہل ہو گیا, اس کو اس کی کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ ہر مریض کو 3-4 دفعہ داخل کرنا پڑنا یہ ایک نارمل بات ہے, یہ کوئی ایکسیپشنل بات نہیں ہے. ایکسیپشنل بات یہ ہے کہ 4 دفعہ کے بعد بھی داخل کرنا پڑ رہا ہے. ایکسیپشنل بات یہ ہے کہ داخل ہی نہیں کرنا پڑا, ایک ہی دفعہ داخل ہوا, علاج سے نکلا اور اب ماشاءاللہ ایک اچھی بہترین زندگی گزار رہا ہے. یہ ایک ایکسیپشنل بات ہے. اچھا, ایک اور جو اہم بات ہے, یہ جو پہلا علاج ہوتا ہے, جس بھی مریض کا پہلا علاج ہوتا ہے, یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں آگے کا. اگر پہلے علاج پہ ہی فیملی تگڑی ہو جائے, اور مریض کو نہ چھوڑے, تو مریض کے کرونک ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت ریئر ہوتے ہیں. یعنی پہلا علاج ہوا, علاج کے بعد مریض گیا, تھوڑا بہت پٹڑی سے اترا, فیملی نے پھر چک کے اس کو علاج میں کر دیا, پھر وہ گیا, پھر تھوڑا بہت اترا, پھر چک کے علاج میں کر دیا, اس کی بات نہیں مانی تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے. مگر کچھ فیملیز یہ غلطی کرتی ہیں جس سے مریض ایک غلط چیز لرن کر لیتا ہے اور وہ کرونک ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہمیشہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ اس کو داخل کرانا پڑتا ہے. اور وہ غلط چیز کیا ہے کہ مریض جاتا ہے اور جا کے کسی بھی طرح سے فیملی کو انفلوئنس کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اب ٹھیک رہنا ہے, اب آپ بھول جائیں کہ میں کبھی بھی ریلیکس ہوں گا یا میں کبھی بھی نشہ کروں گا, مجھے نشے سے شدید نفرت ہو گئی, نشے کا جو پتہ ہے میں نے وہ کاٹ دیا ہے. آپ نے اس چیز کے لیے بالکل نہیں فکر کرنی, بس یہ علاج سے میری جان چھڑائی. اور فیملی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا, اسی تے چاند نہیں ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں آپ سے بیٹا تم نشہ نہ کرنا, ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے تمہارا علاج کرانے کا, ٹھیک ہے تم علاج میں نہیں جاؤ, نشہ نہ کرنا. تو یا مریض کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, میں نے کوئی نشہ نہیں کرنا, بس سگریٹ آپ مجھے الاؤ کر دیں. اور فیملی کہتی ہے چلو بیٹا ٹھیک ہے تم سگریٹ پی لو, نشہ نہیں کرنا. یعنی پہلے علاج کے بعد اگر فیملی سرنڈر کر دیتی ہے تو مریض ایک غلط چیز لرن کر لیتا ہے, اور وہ لرن یہ کرتا ہے کہ ان کو سرنڈر کیا جا سکتا ہے. تو ایسے مریضوں کو میں نے مستقبل میں پھر ہمیشہ فیملیز کو تنگ کرتے دیکھا ہے اور بار بار داخل ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ فیملی نے سرنڈر کر دیا. مگر جس مریض پہ پہلے علاج کے بعد ہی فیملی نے نہیں سرنڈر کیا اور نے کہا ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے, کوئی کام نہیں چاہتے, کوئی کاروبار نہیں چاہتے, کوئی اور چیز نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں تم علاج میں رہو جب تک علاج گاہ چاہتی ہے, جب تک علاج گاہ چاہتی ہے تم علاج میں رہو, اور وہ علاج میں رہتا ہے اور وہ فیملی اس کی کوئی ناجائز بات نہیں مانتے. یہ بات سمجھنے والی ہے, میں جائز باتیں ماننے سے انکار نہیں کر رہا, فیملی اس کی کوئی ناجائز بات نہیں مانتے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر اگر پہلے علاج کے بعد فیملی کا کیا ہوتا ہے, جو فیملی کی فلسفی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار علاج کے بعد چکرا لیں گے, چلو ایک بار یہ بھی دیکھ لینے ہیں. فیملی کا یہ ہوتا ہے چلو ایک دفعہ اس کی بھی مان لیتے ہیں. مگر جب وہ ایک دفعہ اس کی مانتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ لرننگ ہو جاتی ہے کہ یہ میری مان سکتے ہیں. تو جب وہ بالکل کلیپس کر جاتا ہے تو فیملی کہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اب اس کی نہیں ماننی, اب اس کو داخل کرتے ہیں. مگر مریض داخل ہونے کے بعد کس سٹیٹ آف مائنڈ سے جاتا ہے, اب بھی یہ میری مانیں گے, کیونکہ اس نے کیا سیکھا کہ پہلا میرا علاج ہوا تھا, میں گیا تھا اور میں نے ان کو منا لیا تھا. تو مریض دوسری دفعہ جب داخل ہوتا ہے تو وہ ساری دوسری دفعہ کے علاج میں یہی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ اب پھر کیسے منانا ہے. وہ یہ پلاننگ نہیں کرتا کہ اب کیسے ٹھیک ہونا ہے, بلکہ پلاننگ کیا کرتا ہے اب پھر کیسے منانا ہے. اور وہ جیسے ہی باہر جاتا ہے تو وہ ہماری گریل سے نکلتے ہی کوشش شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں نہیں بس آپ نے بہت کر لیا, اب یہ وہ اب میری یہ بات مانیں,
میں اب آپ کو بالکل بھی شرمندہ نہیں کروں گا اور نہیں آپ کو کوئی غلط کام بھی نہیں کروں گا، کوئی نہیں کروں گا. اور وہ یہ ایک وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے پھر جو فیملی پہلی دفعہ کے علاج کے بعد سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر میں نے ان کو بہت لمبا عرصہ یہ جنگ لڑتے دیکھا ہے، بہت لمبا عرصہ یہ جنگ لڑتے دیکھا ہے. تو کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جب آپ نے علاج کو فالو کرنے کا پہلا قدم اٹھایا ہے تو پھر اسی قدم پہ رہنا ہے. پہلا قدم اٹھانے سے پہلے جو تجربات کرنے ہیں وہ کر لیں. اور ویسے فیملی ہمارے پاس آنے سے پہلے سارے تجربات کر کے ہی آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صداقت کلینک یا نشے کی بیماری کا علاج پہلی آپشن ہے. صداقت کلینک یا نشے کی بیماری کا علاج آخری آپشن ہوتی ہے. فیملی نے پیار، محبت، غصہ، دھمکی، لالچ، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنا، اس کی خواہش پوری کرنا، ان سارے طریقوں سے وعدے، قسمیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں. تو پھر دوبارہ کیوں آپ انہی باتوں کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ وہی سارا کچھ کریں گے اس سارے علاج کے بعد جو آپ یہاں آنے سے پہلے کر رہے تھے تو نتیجہ بھی وہی آئے گا جو یہاں آنے سے پہلے آیا. بیکاز اولڈ ایکشن کین کریٹ اولڈ ریزلٹس. ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ نے جو یہاں نیا سیکھا ہے، جو نیا سمجھا ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو بڑا شیورٹی سے، بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سیف ڈیسٹینیشن پر ہوں گے، آپ ایک ڈرگ فری ڈیسٹینیشن پر ہوں گے. اور میں نے تمام ان مریضوں اور فیملیز کو بحالی میں دیکھا ہے اور دیکھتا ہوں جو علاج کو فالو کرتے ہیں. سو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ میں نے بات کی ہے کہ مریض کا ریلیپس ہونا علاج کی ناکامی نہیں ہے، مریض کی ناکامی ہے. سلیبس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. علاج کو دوبارہ نئی انٹینسٹی کے ساتھ، تھوڑی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ مریض کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اور 3-4 دفعہ مریض دوبارہ داخل ہوتا ہے، یہ ایک نارمل بات ہے، یہ کوئی ایکسیپشنل بات نہیں ہے. ایکسیپشنل بات یہ ہے کہ 4 دفعہ سے زیادہ داخل ہو. ایکسیپشنل بات یہ ہے کہ داخل ہی نہ ہو، ایک ہی دفعہ داخل ہوا اور ٹھیک ہو گیا. یہ ایکسیپشنل بات ہے. اور مریض علاج کی پٹڑی سے جھول مارے گا. ہم نے ایک ایسا مربوط نظام بنانا ہے اور بنائے رکھنا ہے کہ اس کو پٹڑی سے جیسے ہی وہ تھوڑا سا جھول مارے ہم نے دوبارہ اس کو چک کے پٹڑی پہ کرنا ہے. نہ کہ وہ کلا بازیاں کھا جائے اور وہ کہیں کھیت کھلیانوں میں اس کی بوگی پڑی ہو تو پھر ہمیں کرین کرون منگوا کے چک کے اس کو پٹڑی پہ رکھنا پڑتا ہے، جو اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے. بہتر ہے کہ آسان کام ہی ہم کریں. سو یہ پوائنٹس آپ کو کلیئر ہوئے ہیں؟ اگر آپ کوئی سوال مریض یا فیملیز پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے سر، جیسے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ مریض جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ فزیکل ریلیکس نہیں ہوتا، پہلے اس کی سوچیں خراب ہوتی ہیں، اس کو نشے کی سوچیں آتی ہیں، وہ ان کو فینٹیسائز کرتا ہے، پھر وہ فزیکل ریلیکس کی طرف جاتا ہے. تو سر اپنی سوچوں کو درست کرنے کے لیے مریض کیا کرتا ہے؟ اپنی سوچوں کو درست کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تمام جو اس کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں ان سے باہر نکال لے. پہلا کام. جو مریض بھی دوران علاج اپنے تمام کریکٹر ڈیفیکٹس کو کریکٹ کر لیتا ہے، ٹھیک کر لیتا ہے، اور وہ یہ اپنے ساتھ عہد کر لیتا ہے کہ میں نے اب اپنے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی، میں نے اب جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اب جو ہے کوئی برا کام نہیں کرنا، تو اس کی سوچیں رک جاتی ہیں. مگر اگر مریض اپنے دماغ میں کوئی بھی کریکٹر ڈیفیکٹ رکھتا ہے کہ میں ہوں پھر جا کے ابا نو تنگ کرنا ہے، میں ان دی گل نہ پہلے مننی تے نہ ہن اور مننی، ٹھیک ہے، میں نہیں مننی، میں اپنی ہی کرنی ہے، اور نشہ نہیں کرنا، پھر مگر کوئی چھوٹا موٹا نشہ اگر نظر آیا تو دیکھو نا، نظر آئے تو بندہ کر ہی سکتا ہے، نظر آئے تو بندہ کر ہی سکتا ہے، تو پھر چلو کر لیں گے. اگر نظر آیا، اگر کسی نے آفر کری تے ہاتھ دیکھو نا، آفر دا انکار تو نہیں ہوتا نا. ہن بندہ محبت نال اگر آفر کر ہی دینا ہے سگریٹ تے بندہ پھر انکار تو نہیں کرتا نا. یا مینوں کوئی پیندا ہویا نظر آیا تو پھر میرا تے کوئی قصور نہیں نا. اگر مینوں کوئی پیندا ہویا نظر آیا تو پھر تے میں پی لاں گا. تو یہ کیا ہے کہ دل میں چور ہے. ایک چیز کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کر لیں. دوسرا چیز اپنی نیت درست کر لیں. آپ کی منزل نشہ نہ کرنے پہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی منزل بحالی ہونی چاہیے. آپ کی منزل بحالی ہوگی، آپ کے خواب و خیال میں بھی نشہ نہیں آئے گا. مگر آپ کہیں گے میں نشہ نہیں کرنا، میں نشہ نہیں کرنا، تو آپ روزانہ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نشہ کرنا ہے. جی عمران صاحب. سر میں جیسے بلال نے سوال کیا، سوچیں آئے نشے کے بارے میں،
तो मुझे जब इंडोर था तो यही सिखाया गया कि आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो आपने अपने काउंसलर से रिव्यू करना है, अपने मतलब इलाजगाह से रिव्यू करना है। तो मुझे सोचें भी हैं, मतलब जो भी है मैंने यहाँ आके आपसे डिस्कस किया या सर यासिर से या इस बात से सबसे मैंने डिस्कस किया। जब भी मुझे कोई ऐसा मेरे साथ मतलब होता है, कोई ऐसी ख्याल आता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ रब्ता फ़ोन भी कर लेता हूँ, यहाँ खुद भी आ जाता हूँ। तो इस तरह सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं। हाँ, ये भी एक तरीक़ाकार है कि आप उन सोचों को दबाएं ना, आप घर वालों से या अपने माहिरीन से डिस्कस करें, उनसे शेयर करें और उन सोचों को फॉलो ना करें। वो सोचें कहती हैं छड्डो पर इलाज नहीं, बड़ा पहले ही बहुता टाइम ज़ाया हो गया तो हुन इलाज से रह के होर टाइम ज़ाया करोगे। ये बड़ी बहुत मकार बीमारी है, ये मरीज़ को दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है, जैसे हमारे सियासतदान। अच्छा, ये आखिरी बात एक मजाक की बात है, इसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है? ये तो आप बोल नहीं सकते सर, हम बोलेंगे तो अंदर जाएंगे। अच्छा, इस वजह से। अच्छा ठीक है जी। कोई और सवाल किसी का? चले जी, थैंक यू। जी 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 एक चीज़ मुझे कहनी है कि जो पेरेंट्स हैं, एक नई परेशानी जो है सबके लिए जो आई हुई है, वो सिगरेट का पता तो चल जाता है कि बच्चे ने सिगरेट पी है क्योंकि उसमें बदबू आ रही होगी या उसके कपड़ों से स्मेल आएगी। एक नया जो फितना और नई मुसीबत है जो ज़्यादातर पेरेंट्स को सामने आएगी, आने वाले चैलेंज हैं उनके लिए, उन सबको मैं आगाह एक कर दूं कि आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स आते हैं, यानी कोई स्ट्रॉबेरी है, कोई एप्पल है, कुछ ये बनाना है, ऐसे फ्लेवर खुशबू है। तो वो तो आपको आपके बच्चे से खुशबू आ रही है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये करके क्या आया है। और सिर्फ उसमें फ्लेवर ही नहीं है, उस लिक्विड के अंदर कैनबस यानी कि चर्स, मारिजुआना उसका लिक्विड भी और निकोटीन का अरक जो है वो भी उसमें मौजूद होता है। उसमें कुछ भी चीज़ ऐसे अरक की सूरत में वो डालकर उसको ऑटोमाइजर के साथ उसको लोग पीते हैं। लोग आपको धोखा देना बहुत आसान है, तो इसलिए आप एज अ पेरेंट जो है इस चीज़ के लिए अलर्ट रहिए कि नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेबलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा एज अ पेरेंट, तो ताकि पता होगा। आपने बिल्कुल सही बात की, मगर मैं तमाम पेरेंट्स की आसानी के लिए आप जो उन्होंने बात की है वो सही कह रहे हैं, ये एक चैलेंज है, मगर आप सबकी आसानी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि पता चल जाएगा आपको कि कोई गड़बड़ है, हो रही है कि नहीं हो रही है। जब मरीज़ किसी गड़बड़ की तरफ जाता है तो कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं। जैसे ही वो ख़राब हो तो समझें जो मर्ज़ी स्मेल आ रही हो, चाहे आपको पिज़्ज़ा की स्मेल आ रही हो, कोई गड़बड़ है, और वो है रवैया, रूटीन और इलाज के मुखालिफ बातें। जब मरीज़ का रवैया ख़राब हुआ, रूटीन ख़राब हुई, इलाज के मुखालिफ बातें हुई, या कुछ गड़बड़ हो गई है या होने वाली है, या कुछ गड़बड़ हो गई है या होने वाली है, और जितनी जल्दी इलाज के साथ मिलकर, इलाजगाह के साथ मिलकर कोई निज़ाम बना लिया जाए बेहतर है, ना कि सबूत मिल जाए। सबूत की ज़रूरत नहीं है, सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई मरीज़ सिगरेट भी पीता है एक दफ़ा तो टेस्ट में नहीं आती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक दफ़ा अगर कोई सिगरेट भी पीता है तो टेस्ट में नहीं आती। टेस्ट होना कोई मरीज़ के ठीक होने या ख़राब होने की इलामत नहीं है कि टेस्ट में क्या आया है, ये ठीक होने की इलामत नहीं है या ख़राब होने की इलामत नहीं है। ये टेस्ट ठीक आया तो बंदा ठीक है, टेस्ट ख़राब आया तो बंदा ख़राब है। ये आखिरी मरला होता है, ये एक किस्म का वेरिफिकेशन का होता है। असल मरीज़ ठीक है तो उसकी इलामत ये है कि जो ठीक होगा वो इलाज के तमाम क़वाइद ज़वाबित को फॉलो कर रहा है, वो टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, उसके रवैये अच्छे हैं, वो इलाज के हक में बातें कर रहा है। जैसे कि वो यहाँ इंडोर होते हुए आखिरी दिनों में बातें करता है कि जी बड़ा चंगा किया तुसी, मगर जाने के कुछ दिन बाद अगर वो कहे तुसी बड़ा जुल्म मेरे ते कीता है, तुसी इस तरह के भी कोई प्यो माँ प्यो होंदे ने कि बंदे नूं किधरे छोड़ दो 100 दिन वास्ते, तो समझे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। तो जब रवैया ख़राब हो, रूटीन ख़राब हो और वो इलाज के मुखालिफ बातें कर रहा हो, तो ये वो मोमेंट होता है कि उसको रिफ़्रेश करना चाहिए।
اس سے پہلے کہ وہ مزید خراب ہو، نہ کہ ٹیسٹ خراب آئے گا تو ریفریش کریں گے. ٹیسٹ خراب آنا تو مہر لگنا ہے نا، کہ مہر لگ گئی، ہو گیا کام خراب اور مہر بھی لگ گئی. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بس سر یہی چیز اچھا جی. جو آپ کی پہلی بات تھی، جو پہلے آپ نے آ کے کہی کہ بھائی جو چیز وہ ٹیسٹ کرے گا اس کا مقصد ہے وہ ہو گیا تو ہو گیا، کوئی بھی ہو، الیکٹرک ہو یا یہ وہ فزیکل وہ ہو جائے گا. اگر اپنے راستے پہ رہ جاتے. اچھا ایک ہوتا ہے سر ول پاور ہوتا ہے آدمی کا اندر سے بولتا ہے، جو اندر والا بولتا ہے نا وہ چیز ہوتی ہے. تو پہلے جو میں اپنے بچے کو سکھاتا تھا کہ بھائی آپ کو کوئی بھی چیز کرنی ہے تو پہلے اللہ کا نام لے، نماز پڑھے. بڑی بات یہ ہے کہ دل جو ہے ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کے لیے اللہ کا نام اس پہ لے. راستے پہ آنا ہے اللہ کا نام لینا، جب نماز پڑھیں گے آپ راستے پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر بھی ہے ابھی، تو تھوڑا پتہ نہیں چل گیا ہے. تو ابھی میرے خیال میں ان کے لیے دعا بھی کریں، اور کیونکہ آپ پڑھے ہیں آپ کے پاس بھی آیا ہے. جی جی ہماری دعائیں اور دوائیں اور سارے بھی چھوٹا 22 سال کی عمر کا ہے. تو میری تو ادھر آئے میری سب کے بچے میں دیکھ رہا ہوں. آپ یقین مانیں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا دیکھ کر ہم ادھر پہنچے. تو ہم نے بہت سی چیزیں، میں کیا بتاؤں، مطلب دکھ کی بات ہے، اب کچھ کہہ نہیں سکتے. اب یہ کہ خوشی بات کریں گے، اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ کچھ کہتے نا اپنے لفظوں کو دبا کے رہنا ہے.